مریم نواز نون لیگ کی نائب صدارت کے لیے اہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی۔ مریم نواز نائب صدر کا عہدہ غیر فعال ہونے کی وجہ سے رکھ سکتی ہیں۔ صدر کا عہدہ خالی ہو تو مریم نواز اس عہدے کو حاصل نہیں کر سکتی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم کابینہ کو دورہ امریکہ کے پلان سے آگاہ کریں گے۔ اجلاس میں 19 نکاتی ایجنڈے کی منظوری بھی دی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات نے کشمیریوں کی جد و جہد کو نیا رخ دیا۔ پاکستان کے نظریے پر ایک بار پھر مہر لگ گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا آل پارٹیز کشمیر کانفرنس سے خطاب۔ مزید بولے کہ مسئلہ کشمیر پر پوری قوم سیاسی اختلافات بھلا کر متفق ہے۔ کانفرنس میں شریک دیگر رہنماؤں کا بھی معاملے پر حکومت کی حمایت کا اعادہ۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی آج نیب کراچی میں طلبی۔ ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ سے جے آئی ٹی اومنی گروپ شوگر ملز کی فروخت اور سبسڈی سمیت دیگر معاملات پر پوچھ گچھ کرے گی۔ ادھر احتساب عدالت اسلام آباد نے جعلی اکاؤنٹس کیس کے ملزم ڈاکٹر ڈلچا کی جوڈیشل ریمانڈ میں 8 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ احتساب عدالت لاہور میں پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت خواجہ برادران کو پیش کر دیا گیا۔ خواجہ برادران کی عدالتی دائرہ اختیار کے خلاف اور بریت کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ میڈیا گفتگو میں سعد رفیع کا کہنا تھا حکومت کارپوریٹ مافیا کے گھیرے میں ہے، تبدیلی کے نام پر تباہی مسلط کی گئی ہے۔ حکومت کا بغیر مشاورت ایکسل لوڈ قانون لاگو کرنے سے تاجر اور صنعت کار پریشان۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ نائب صدر آصف شیخ کہتے ہیں ایکسل لوڈ کے نفاذ سے قبل سڑکوں کی حالت زار پر کام کرنا چاہیے۔ ادھر ہول سیلرز ایسوسی ایشن نے بھی ایکسل لوڈ قانون کے نفاذ میں 5 سال کی چھوٹ کا مطالبہ کر دیا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز اپنے جانے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ تحریک انصاف کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن نے مریم نواز کو نون لیگ کی نائب صدارت کے لیے اہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مریم نواز پارٹی نائب صدارت کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مریم نواز کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست خارج کر دی ہے۔ پی ٹی آئی ایم این ایز فاروق حبیب، ملائکہ بخاری، کنول شوزیب، جویریہ ظفر نے درخواست دی تھی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے مریم نواز نائب صدارت کا عہدہ مشروط طور پر رہ سکتی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے مریم نواز پارٹی نائب صدارت کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فہیم، بتائیے گا فیصلے سے متعلق۔ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی الیکشن کمیشن نے آج مریم نواز کے خلاف جو پارٹی نائب صدارت کا عہدہ رکھنے کے متعلق کیس کی سماعت کی، اس کا فیصلہ سنایا ہے اور یہ درخواستیں جو تھیں یہ خارج کر دی ہیں۔ ساتھ میں مشروط طور پر مریم نواز کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پارٹی کی نائب صدارت کا عہدہ رکھ سکتی ہیں۔ تاہم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ باؤنڈ کیا ہے مسلم لیگ نون کو کہ وہ نہ تو صدر کا، سیکرٹری جنرل کا، چیئرمین کا عہدہ مسلم لیگ نون کا نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی اگر کبھی صدر کا عہدہ خالی ہوتا ہے تو مریم نواز اس کے اختیارات بھی استعمال نہیں کر سکتی اور قائم مقام صدر بھی نہیں بن سکتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے مریم نواز کو کہ اگر کبھی ان کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے تو وہ قبول نہ کریں جب تک ان کی نااہلی، جب تک ان پر جو سزا ہے نیب کورٹ کی وہ برقرار رہتی ہے۔ یہ مختصر فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں سنایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 4 اراکین قومی اسمبلی ہیں، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ مریم نواز کو نیب کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک نااہل اور سزا یافتہ شخص کو پارٹی کا عہدہ نہ رکھنے دے۔ تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ مشروط طور پر مریم نواز کو اجازت دی ہے پارٹی کی نائب صدارت کا عہدہ رکھنے کے لیے، اور جو درخواستیں تھیں ان کو خارج کر دیا ہے۔ فہیم، یہ بتائیے گا جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو کمرہ عدالت میں کون کون موجود تھا؟
جی بالکل، درخواست گزار جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی تھے ان میں سے قمر شوزف موجود تھی، ان کے وکلاء موجود تھے، بیرسٹر ظفر اللہ بھی موجود تھے، جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی جانب سے جو وکیل جہانگیر جدون تھے وہ پیش ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ موجود تھے، اور جب چیف الیکشن کمشنر نے یہ مختصر فیصلہ سنایا تو اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر ظفر اللہ نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کی آج کامیابی۔ خوشی کا اظہار کیا گیا۔ بہت شکریہ فہیم اختر، اب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور بات کریں گے اہم معاملے کی۔ موٹر ویز اور ہائی ویز پر مال بردار گاڑیوں پر سامان کے وزن کی حد بندی۔ حکومتی فیصلے نے ٹرانسپورٹرز کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ صدر ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز گروپ انیس مجید کا یہ کہنا ہے کہ ایکسل لوڈ قانون نافذ کرنے کے لیے 5 سال کا وقت دیا جائے۔ ایکسل لوڈ قانون فوری نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ گڈ ٹرانسپورٹرز نے بھی حکومت سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، کراچی سے چاند نواب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چاند، بتائے گا ٹریڈر ایسوسی ایشن اس فیصلے پر کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، وفاق کی حکومت کی جانب سے نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، میٹرو، موٹر وے پہ جو ہے ڈبل ایکسل جو مال بردار ٹرک ہے اور ٹرالے مال بردار پہ پابندی عائد کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے صنعت کار، تاجر، چھوٹے تاجر، بڑے تاجر سب پریشان نظر آتے ہیں۔ ٹرانسپورٹر نظر آتے ہیں۔ جو تاجر برادری کی چیمبرز ہیں ان کے حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے ٹرانسپورٹر، کیونکہ اگر جو پورٹ سے سامان امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کے لیے اگر ایک ٹرالر چاہیے تو اب 2 ٹرالر چاہیے ہوں گے، جس سے یہی کہنا ہے کہ تاجر برادری کا ٹرانسپورٹر کا ٹرک نہیں ہے، پرانے ٹرک ہے۔ حکومت کو پہلے چاہیے 5 سال تک اس پہ پہلے شہر میں جو ہے ٹرک لے کے آئے، ٹرالر نہیں لے کر آئے، اس کے بعد اس پر عمل درآمد کرا جائے، کیونکہ اس سے عمل درآمد سے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ جو فیکٹریوں میں مال تیار ہوتا ہے اس کے لیے ٹرک ناکافی ہوں گے، اس کی وجہ سے کنسائنمنٹ جو ہے وہ شپ پہ وقت پر نہیں جا سکتے۔ اندرون ملک جو مال بردار سامان ہے وہ وقت پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ٹرک کم پڑ جائیں گے، مال زیادہ ہوگا۔ اسی طرح تاجر برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ ریل کا نظام درست نہیں ہے، کارگو ریل کے ذریعے نہیں ہو سکتی، ٹرکوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت پر اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس سے ملک میں تاجر برادری تو مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹر کی مشکل، اس کا اثر جو ہے مزدور اور چھوٹے طبقے پہ، چھوٹے دکانداروں پہ بھی اضافی بوجھ پڑے گا۔ جی چاند نواب، اس متعلق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ صدر ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز گروپ انیس مجید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ انیس مجید صاحب۔ کہیے گا، حکومت اس قانون کو نافذ کرنے جا رہی ہے، کیا پیچیدگیاں ہیں اگر اس قانون کو نافذ کر دیا جائے، اور اس کو نافذ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اوور آل جو قانون ہے ایکسل لوڈ کا وہ ہونا چاہیے، مگر ابھی جو ہے فوری اس کو عمل درآمد کرنا اس پہ مشکل ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں اس سے روڈ یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے تو ابھی تو آلریڈی جو چل رہے ہیں اس پہ نقصان پہنچا ہوا ہے، ایک دم سے یہ درست نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو گریجولی جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ 5-6 سال میں اگر اس کو گریجولی، مطلب اگر 10-15% یا 20% لوڈ کم کرنا شروع کریں 1 سال کے لیے، پھر اگلے سال میں اس کا تھوڑا 20% اور کم کر دیں، تو اس طرح 4-5 سال میں یہ آپ کا گریجولی یہ آپ ایکچوئل لوڈ پہ پہنچ جائیں گے۔ مگر اگر آپ چاہیں کہ کل سے یہ ہو جائے تو اس میں تو آپ کو ایٹ لیسٹ ڈبل ٹرانسپورٹیشن چاہیے۔ جو ٹرکس آپ کے پاس ابھی اویلیبل ہیں اس کا ڈبل چاہیے، پلس جو ٹرکس پہ آپ روڈ چل رہے ہیں اس پہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم سے اگر آپ ڈبل ٹریفک کر سکتے، ہو نہیں سکتا اول تو کہ ڈبل ٹرکس آ جائیں کہیں سے۔ اگر آئیں گے تو گریجولی آئیں گے، پھر اس دوران جو ہے آپ اپنا ریلوے نظام بھی درست کریں اور یہ امپلیمنٹ ہو، لیکن اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ ایک دم سے کرنے سے ایک تو آپ کے پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی جو کاسٹ ہے جس کے 100 روپے آپ رینٹ دیتے ہیں، فریٹ دیتے ہیں، اس کو آپ کو 200 ادا کرنے پڑیں گے۔ جب آپ 200 دیں گے تو وہ فائنلی تو کاسٹ جو ہے کنزیومر پہ آتی ہے، تو اس میں پرائسز میں اضافہ ہوگا اور یہ زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ صحیح۔ انیس مجید صاحب، جب یہ قانون بن رہا تھا یا اس پر انپٹ لے رہی تھی حکومت، تو اس پر آن بورڈ نہیں لیا گیا آپ کو؟ نہیں، ہمیں جو یہاں پہ اسپیشلی ہم لوگوں کو تو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ کافی عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے، پھر جب میٹنگز ہوئی دوبارہ دوسرے چیمبرز وغیرہ سے، تو اس میں انہوں نے پھر تھوڑے ٹائم کے لیے انہوں نے اس کو ڈیفرٹ کر دیا تھا، تو پھر اس پہ جو ہے معاملات حل نہیں ہوئے۔ میں تو میرا سجیشن یہی ہے کہ یہ
ہونا چاہیے، مگر اس کو پراپر ٹائم دینا چاہیے کرنے کے لیے. ایک دم سے یہ ہونا امپاسبل ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل آپ ڈبل ٹرانسپورٹیشن کہاں سے لائیں گے؟ اگر ڈبل ٹرانسپورٹ آ گئی تو آپ چلائیں گے کہاں پہ؟ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ 5 سال میں اس کو کریں گریجولی، ریلوے کا نظام بھی درست کریں اور پھر ٹرانسپورٹ ٹرکس اور امپورٹ ہوں گی یا مینوفیکچرنگ ہوں گی، تب جا کے یہ معاملہ حل ہوگا. اور پھر گریجولی آپ کے نئے روڈز بنیں گے اور اس روڈ پہ آپ کا جو لوڈ ہے وہ پھر صحیح چلے گا.